ایک بڑی پہلی بات تو یہ ہے چھوٹی دعا ہم سن لیجیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ سے قائم رہنے والے، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ مطلب ہے یا حی یا قیوم برحمتک، تیری رحمت کے صدقے سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہ دعا پڑھتے رہیے کم سے کم صبح شام 3 مرتبہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے. جی مطلب اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے توسط سے اگر جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. یہ چھوٹی دعا ہے. ایک بڑی دعا بھی ہے، احادیث میں اس کی بھی تفصیل آئی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ ونجاۃ من النار. یہ پوری دعا ہے، اگرچہ کہ بڑی ہے. اکثر حضرات ہمارے مجھ سے پوچھے پرسنل کہ آپ جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم نہیں سن پاتے، تو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. تو آپ اس کو یا تو ریکارڈ کر لیجئے یا تو لکھ لیجئے، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو کال پہ ڈال نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. اور کئی لوگ اس طرح کے ذہنی تناؤ میں ہیں الگ الگ مسائل کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ اگر یہ دعا سن لیں تو ان کے سب کے لیے کارآمد ہوگی. اور ایک بھائی نے دعا بتانے کے لیے کہا کہ ان کے بھائی جان کا آپریشن ہے صبح 6 بجے. بہت اچھا سوال ہے، اچھا کیے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی آپریشن جانے سے پہلے ان کی طرف سے کچھ خیر خیرات کر دیجیے. جی. اور اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے کچھ خون جو ہے چھوٹا، اگر کوئی بکرا کوئی دمبا ہو تو ذبح کر دیجیے. ایک بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہے تو سب مل کے آپ کے گھر والے آپریشن کے دوران یا سلام و سلم نہ پڑھتے بیٹھیے. کتنا بڑا آپریشن کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ آسانی سے گزر جائے گا. تمام افراد تمام اسپتال میں بھی بیٹھ کر جی نہیں گھر میں بیٹھیے. جی گھر میں بیٹھیے سب وہ آپریشن ہوتے رہیں گا. اس سے پہلے شروع کر دیجیے یا سلام و سلمنا. اصل میں ایک سیٹنگ میں یہ پڑھنا 1,25,000. جی. تو جتنا ہو سکا کوشش کیجئے تو انشاءاللہ سب آپریشن کے پوسٹ آپریشن کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. یعنی آپریشن نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ آپریشن کے بعد کے جو مراحل لیں گے انشاءاللہ وہ بھی یا سلام و سلمنا. یا سلام و سلمنا گھر میں بیٹھ کر ایک نشست میں سب کے ساتھ سب کے سب پڑھیں تو بہتر ہوگا. جی جوابات ہم نے حاصل کر لیے ہیں. کچھ کالر ہمارے ساتھ اور جڑ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم بھائی، کون ہے؟ اور وعلیکم السلام، سہارنپور سے ذیشان. جی بتائیں بھائی. سوال یہ ہے سر کہ کیا نام یہ ہمارا بچہ جو ہے تھوڑا سا عمر 16 سال ہے. جی. سہارنپور سے ذیشان. جی 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 بھائی بالکل بتائیں گے. اور کیا مسائل ہے بچے کے ساتھ؟ ہلو ذیشان صاحب. ہیلو جی بچے کا مسئلہ اور کیا بتائیں آپ؟ جی ایک اور کالر رابطہ ٹوٹ جائے. دیگر کالر کی طرف بڑھتے ہیں. بھائی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بتائیں. لیکن ہم کلکتے سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب ہم کو بتایا کہ یا لطیف یا حلیم پڑھنے کے لیے، تو ہم پڑھا بیٹا، لیکن ہمارے یہاں رشتہ بھی بہت اچھا ہے، پورا بات چیت پکا ہو گیا کرنے کا، لیکن ذات کا پرابلم ہے. وہ انصاری ہیں، ہم خان ہیں. جی بس بولتے ہیں کہ ذات کی وجہ سے تھوڑا ان لوگ ہٹنا چاہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب والی دعا پڑھیں گے یا لطیف یا حلیم. ہم 2,500 روز پڑھتے تھے، 500 بار 5 وقت میں 500 بار پڑھتے تھے. ابھی وہی دعا پھر پڑھیں گے. وہ لوگ لڑکا بہت اچھا تھا بیٹا، پھر سے آ جاتا وہی تو اچھا تھا. جی بالکل بالکل. وہی دعا پڑھیں یا دوسری پڑھیں بتائیے. یہی جاری رکھیے، یہی جاری رکھیے. یہ بہت ہی مجرب ہے، خاص طور پر رشتوں کے لیے. یہ بہت ہی یا لطیف کا جو اس میں مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ رشتوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اس کو آپ جاری رکھیے انشاءاللہ. تو کتنا رکھیں؟ 500 پڑھیں. 500 تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا انشاءاللہ. 121 مرتبہ ہم بتا رہے ہیں. اگر 500 مرتبہ پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی جلدی اثر ہوگا انشاءاللہ، اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. کیا میرے بھائی اثر بھی بہت جلدی کیا، لیکن ہٹ رہے رات کی وجہ سے. وہ انصاری ہم پٹھان ہیں بس. جی 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 پھر سے بتائیے ہم کو. جی مولانا نے جیسا کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں. کچھ مسائل ہوتے ہیں، دیکھیں دیر سویر ہوگی، لیکن انشاءاللہ آپ بہتر جذبے کے ساتھ اس چیز کو جاری رکھیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور آئے اگلے کالر کی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ سوال بتائیں. میں کانپور سے اسید احمد بول رہا ہوں. جی میرا سوال مولانا صاحب سے 2 سوال ہیں. جی بتائیں. یہ جاننا چاہتا ہوں، بے حد ضروری ہے. جی
जुमे की नमाज जी। से कबल जी खुतबा क्यों है जी और ईदैन की नमाज के बाद खुतबा क्यों होता है? पहला सवाल। जी दूसरा सवाल कि अहले उनूर खाने काबा में जाने की ममानियत क्यों है, क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दिया जाता है? जी 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 बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। मौलाना सवाल ये एक बड़ा अजीब गरीब जी सवाल है कि जीशान साहब जिन्होंने कानपुर से सवाल किया था वो भी उनके एक बच्चे का मसला है, उनके बच्चे के कुछ मसाइल हैं, बच्चे के मसाइल के हल के लिए कुछ दुआ। देखिए साहब, औलाद के लिए हम तो अभी बताए हमारी बहन से कि औलाद के मसाइल खा किसी नौयत के हों, उनके लिए माँ बाप को चाहिए दुआ करते रहें। पहली दुआ ये है कि हम बताएं कि रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ये हजरत इब्राहिम सलाम की दुआ है, नबी की मुबारक ज़बान से निकली हुई है, तो इस कलमात के असरात भी होते हैं। दूसरी दुआ हम बताते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफिया वल मुआफ़ात दाइमता फिद्दीनी व दुनिया वल आखिरा। इसमें न सिर्फ आपकी औलाद के लिए बल्कि आपके सारे खानदान वालों के लिए दुआ है, तो इसीलिए इसको भी आप जारी रखिए। और फिर आखिरी जो दुआ है कि बच्चा आप कमजोर है किसी भी एतबार से, तो आप बच्चे से भी कहिए कि वो या कवियु पढ़ें, कम से कम 121 मरतबा या कवियु पढ़ें, और रब्बी जितनी इल्मा का भी वो जो है विर्द करें। अगर बोलने में तकल्लुफ है, उसको बात करने में तकल्लुफ है, तो रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी अफ़क़हू क़ौली। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी अफ़क़हू क़ौली। यह भी दुआ पढ़ने से बच्चे की गिरह खुल जाएगी, उसका तकल्लुम करने का अंदाज बदल जाएगा, और जो मसाइल उसके बच्चे के साथ है इंशाअल्लाह उसका भी हल निकल आएगा। जी एक और साहब ने सवाल किया, अहमद साहब ने कानपुर से, अभी जैसा कि आपने सुना जुमे की नमाज से कबल खुतबा और ईद की नमाज के बाद जो खुतबा है, दरअसल क्या है, जुमा मुसलमानों की जो है वीकली मीटिंग है। हम 5 मरतबा जब नमाज को आते हैं, ये मुसलमानों की डेली मीटिंग है कि मुसलमान महल्ले की मस्जिद में जमा होकर नमाज पढ़े, एक दूसरे के मसाइल को समझें, उसको हल करने की कोशिश करें, इस तरह से एक दूसरे में इंटरेक्शन हो, राबता रहे। ये मकसद है जमात के साथ नमाज पढ़ने का। और इसी तरह से वीकली मीटिंग में महल्ले के सब लोग जमा होंगे, ये खुतबा होगा। उस खुतबे में आजकल के उस वक्त के क्या हालात हैं, खतीब को चाहिए कि उसको हाईलाइट करें, मसाइल को पेश करके उसका हल बताएं, ये मकसद है। अब आपका ये सवाल है कि जुमा को नमाज से पहले खुतबा क्यों और ईद को नमाज के बाद क्यों, तो हमारे नबी ने ऐसा किया है इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी मसलियतें बताने का वक्त नहीं है, ये चूंकि हुजूर ने ऐसा फरमाया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए कोई और जवाब की मौजूद जरूरत नहीं है, सुन्नत यही है इसलिए हम अमल कर रहे हैं। और उन्होंने एक और सवाल किया था अहले नूर के मक्का में जाने से मुताल्लिक, क्योंकि अल्लाह ताला मना कर दिया कि जब तक कि उनको जो है इजाजत थी, जब फतेह मक्का के बाद ऐलान कर दिया कि अब यहाँ पर कोई जो है यानी शिर्क और कुफ्र से मक्के को पाक कर दिया गया है, लिहाजा यहाँ शिर्क का और जो है कुफ्र का कोई गुजर नहीं है। ये अल्लाह का ऐलान है, आप अल्लाह से पूछिए क्यों, अल्लाह का ऐलान है, ये कुरान का ऐलान है कि आज की फतेह मक्का के बाद कोई मुशरिक अब जो है खाने काबा में खत्म ना रखे। अगर किसी को ख्वाहिश है तो ईमान लाए और जाए, खुला है, दरवाजा खुले हैं इसके लिए। जी बेशक। और एक और चीज हमने देखी, माह सफर में लोग कई चीजें नहीं करते हैं, इसी वजह से शादी ब्याह का मामला हो, कारोबार का हो, या कोई नई शुरुआत हो, इस तरह की सोच माह सफर को ताल्लुक से। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल ये गलत सोच है। जिस तरह से हम रबीउल अव्वल में शादियां करते हैं, सरकार की आमद है, यकीनन बरकत वाला महीना है, ऐसे ही सफर भी बरकत वाला महीना। में आपसे अर्ज किया इब्तिदाअन कि जितने फुतुहात इस्लाम की सफर में हुई किसी और महीने में नहीं हुई, और फिर हुजूर सल्लम अपनी लख्ते जिगर का निकाह सफर में किया, तो बड़ी मिसाल हो ही नहीं सकती, मिसाल नहीं सकती। तो इसीलिए सफर में नए कारोबार के आगाज करने से आप मत रुकिए, ना शादी से रुकिए, ना कोई खैर के काम से रुकिए, बल्कि देखिए जो काम भी अल्लाह के नाम से शुरू होता है वो बरकत वाला होता है। देखिए ईद का दिन है, हजरत उमर के पास लोग मिलने आए, दाढ़ी पकड़ के रोते बैठे, बोले अमीर मुमिनीन आप कब होना, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। बोले ईद किसकी, जिसके रोजे कबूल हुए, जिसके नमाजें कबूल हुए, उसके लिए ईद है आज। फरमाते हैं ईद, हजरत अली फरमाते हैं कि जिस दिन मुसलमान गुनाह से बचा उसी दिन उसका ईद का दिन है।
سبحان اللہ. جس دن وہ گناہ نہیں کیا وہ عید کا دن ہے, اور جس دن عید کا دن ہے مگر گناہ کیا تو اس کا وہ عید کا دن ہے. جی بے شک. عید ہے مگر اس دن گناہ کر رہا, اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر رہا, تو وہ عید اس کے لیے وہ عید ہے. تو معلوم ہوا کہ دن کوئی برا نہیں ہے, نہ ہفتہ برا ہے. یقیناً جمعے کو فضیلت دی گئی ہے تمام ایام پر. جی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتہ برا ہے. جی جمعہ کی اپنی فضیلت ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہفتہ برا ہے جمعہ افضل ہے. جمعہ کو دنیا کی پیدائش کا آغاز ہوا, پیغمبر کی تخلیق کا آغاز ہوا, جنت کا آغاز ہوا, اس نسبت سے جمعے کی فضیلت تو ہے مگر ہفتہ برا نہیں ہے. ایسے ہی تمام ایام, تمام شہور, تمام سنین اچھے ہیں, مبارک ہیں. ہمارے اعمال اس کو خراب کرتے ہیں. دیکھیے قرآن میں آپ کہ ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا یوم نحس مستمر, ایک جگہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. نحیس ایام کا ذکر قرآن میں, نحوست والے ایام کا ذکر آیا. کب؟ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو نعمتیں دینے کے بعد عبادت کے لیے کہا تو وہ انکار کرے, نبی کا انکار کرے, حق کا انکار کرے, تو ان کے حق کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر کے فرمایا کہ یہ عذاب نحوست والا عذاب ہے. تو جس دن جتنے دن عذاب ان کے اوپر آیا تو وہ دن کو اللہ فرمایا یہ نحوست والے دن تھے. کیوں؟ عذاب کی وجہ سے. حضرت شعیب السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا اس واسطے ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دیکھیے آج کل زمانے میں ہر تاجر سمجھتا ہے جب تک کہ دھوکہ نہ دے برکت نہیں ہوگی. دیکھیے سب شعیب السلام کی قوم دیتے وقت چوٹی نہ دیتے تھے, جب دیتے سپاٹ کر کے دیتے تھے, پاسن کرتے تھے, چوری کرتے تھے. حضرت شعیب فرمائے کہ دیکھو اس میں جو ہے تم جو ہے خیانت مت کرو, چوری مت کرو. بولے بڑے آیا تم, بولے تجارت ہماری ہے, مشورہ تمہارا. کیوں؟ جب تک کہ ہم اس میں ڈنڈی نہیں مارتے, پاسن نہیں کرتے, ہم کو برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نصیحت کی, نصیحت پہ عمل نہیں کیے تو قوم کو پوری تباہ کر دیے محض ایک غلطی کی وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور آج کل سب خود کیا کل ملا کر صرف آپ کا عمل ہے جو اچھے برے پر. اب نحوست کے کام ہم کر رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں یہ گلاب پیر رہے ہیں ہم کانٹے, اور توقع رکھ رہے ہیں گلاب کی. بے شک بے شک. ایکشن دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ, جیسے عمل بھیجیں گے, عمل کا رد عمل تو ہونا ہی ہے, جیسے عمل بھیجیں گے ویسے فیصلے آئیں گے. جی بے شک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون, کہاں سے, اور سوال بتائیں اپنا. جی ہم بانڈی پورہ پیٹھ گوٹ سے بول رہے ہیں. جی بھائی سوال بتائیں. جی میرا نام ہے منظور احمد. منصور, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سوال بتائیں آپ کا. ہاں میں محمد ارشد اورنگا سے بول رہا ہوں. جی جی سوال ہمارا یہ ہے کہ نماز. ہیلو سوال بتائیں. ہاں عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہیں. جی. اور ہمارے امام جو ہے نا ایک تکبیر بھول جائیں اور نماز مکمل کر لیں تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہمیں سجدہ سہو اگر وہ نہیں. جی بھائی ہمیں بتائیں گے آپ کو. سوال کے جواب ہم لیں گے, لیکن ناظرین ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد پھر لوٹیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں ادا کروں نماز مسجد حرام میں, ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو بہار صبح. روحانی دعائیں. خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارا اس خصوصی پیشکش روحانی دعائیں میں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا محمد ارشد اورنگ آباد سے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ایک تکبیر بھول جائیں تو کیا کیا جائے؟ ہاں، عیدین کی نماز پہ چونکہ بڑی جماعت ہوتی ہے تو ایسی اگر غلطی تو نماز ہو جاتی ہے. امام صاحب اگر 6 کے بجائے 5 تکبیر کر دیے جی تو چونکہ بڑی جماعت ہے اسی لیے اس میں گنجائش ہے، نماز ہوگی، مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی سائقہ نہیں. ایک اور ایک چیز مولانا، دعائیں اپنی جگہ ہے، بے شک دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. شرط یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا عمل ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، صدق دل سے ہونی چاہیے. اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ کے مسائل حل سکتے ہیں. دعا کے لیے تو باقاعدہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا یا آپ جہاں ہو وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا کر سکتے ہیں. مسواک کے بارے میں ایک سوال میرے بھی ذہن میں تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ مسواک کے روحانی اور جسمانی فائدے بتائیں. جی سر، پہلی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا اگر احساس نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کرتا تھا، چونکہ امت کمزور ہے، مصروف ہے، اسی لیے. نمبر 2، وہ نماز جو مسواک کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وضو مسواک کے ساتھ ہوا، اب یہ وضو کے ساتھ اب نماز ہوئی تو وہ نماز جو بغیر مسواک کے 70 درجے افضل ہوتی. وہ وضو جو مسواک کے ساتھ ہوا اور ایسی نماز پڑھی گئی جو مسواک کے ساتھ وضو تھا تو یہ نماز 70 درجے افضل ہے اس نماز سے. نمبر 2. نمبر 3 جو ہے حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھو، پاک رکھو، کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رب جلال کلام ہے. یہ حضرت علیہ السلام کو جب بلایا گیا طور پہ تو 30 روزے رکھائے. پھر جب حضرت علیہ السلام سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کا موقع رہا تو مسواک وغیرہ کر لے کے پھر وہ جو بو تھی روزوں میں سے وہ ختم ہو گئی. بولے موسیٰ تم وہ بو پیدا کرنے کے لیے تو تم کو میں یہاں بلایا، لہذا پھر وہ 10 دن. تو اللہ کا کلام شروع ہونے سے پہلے حضرت علیہ السلام مسواک کرتے تاکہ وہ کلام کے اہل ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں یہ کلام کے اللہ کے گزرنے کے راستے ہیں، اللہ کے کلام کے، لہذا تم اس کو صاف رکھو. تو اس سے کیا ہوتا ہے
منہ صاف رہتا ہے، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ مسواک کو چاپ کے نگلنے سے شکر بھی ختم ہوتی، شوگر ختم ہوتی، شوگر کے مریضوں جی. اور نمبر 2 کہ مسواک پر پابندی کرنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا، سبحان اللہ، خاتمہ ایمان پر ہوتا، اور شیطان کے لیے وہ ہتھیار تلوار ہے، شیطان بھاگتا دیکھ کے اس کو. تو اسی لیے آج کے نوجوان کو چاہیے کہ اپنے اسلامی اقدار کو اپنائیں اور اس پر فخر کریں، مگر ہم اپنے ہی کلچر کو اپنانے سے شرماتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ہم کو رسوا کر رہا ہے. بجائے جیب میں کنگھی رکھنے کے مسواک کریے، تو یہ رکھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. بالکل بالکل. آپ کا جو ہے مسواک رکھے تو آپ کا جو شعار اسلامی شعار ہے، جی بالکل اسلامی ایک وہ جو شعار ہے. جی. کچھ اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. بھائی السلام علیکم. ہیلو جی سوال بتائیں بہن، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم، میرا نام شگفتہ احمد ہے. جی میں کلکتے سے بول رہی ہوں. میری ایک بچی ہے 4 سال کی. جی. میں نے کئی اسکولوں میں اس کے ایڈمیشن کے لیے فارم دیا تھا، لیکن کہیں سے بھی اس کا اپروول نہیں ہوا، سب جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے. جی جی. تو پھر مجھے ایسی کوئی دعا بتائیں جو میں اس کے لیے پڑھوں تاکہ انشاءاللہ اسی سال اس کو اچھے جگہ اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. جی بے شک بے شک بتائیں گے بہن، آپ کے سوال کا جواب دیں گے. جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے لگتا ہے. مولانا شگفتہ بہن نے کلکتہ سے دعا کے بارے میں بتایا کہ بچی کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے. جی جی. ان کے لیے وہ ویسے دعائیں تو بہت طویل دعائیں ہیں، مگر وقت چون کم ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے آپ دیکھیے، اس یقین سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دعا میری سن رہا ہے، اور دعاؤں کو طویل جو ہے دعا ہونی چاہیے اور مسلسل کرنا چاہیے. چند دن کر کے سرسری طور پر کریں گے دعا قبول نہیں کی. دعا میں عاجزی انکساری کرنا، اے اللہ تو اسباب بنا دے اور بچی کا جو ہے مستقبل سنوار دے. آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے کا داخلہ، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کا داخلہ ہو جائے اور اس کا مستقبل تابناک ہو جائے انشاءاللہ. جی مولانا، اور ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ دعاؤں کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے، چاہے نماز کے بعد ہو یا نماز کے علاوہ جو دعائیں ہوتی ہیں، لوگ گھر میں کچھ وظیفے وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جس طرح کی دعائیں کی جانی چاہیے، اس میں دعاؤں کی شروعات میں ابتدا میں کس طرح کے کلمات ہوں؟ بہت اچھا سوال کیا. اچھا سوال کیا. پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کریں. جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا انت، جو بھی اللہ کی حمد دان کریں. الحمدللہ رب العالمین، کم سے کم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر 2. تیسرا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. چوتھی بات اب مطلب کی چیز مانگنا. پھر اس کے بعد آمین کہہ کے دعا ختم کر کے درود شریف پہ کلوز کرنا. کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی دو چیزیں رد نہیں ہوتی. ایک تو نبی پہ درود بھیجنا، دوسرا اس کا استغفار کرنا. کیوں رد نہیں ہوتی؟ کہ درود خود اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبی پر، تو اپنی تجویز کردہ چیز کثرت کریں گے. اسی لیے جب درود کے ساتھ دعا لپٹ کے جاتی ہے تو یہ مولا کریم کرم کے خلاف ہے کہ وہ درود کو تو لے لے اور دعا کو رد کر دے. لہٰذا جب درود قبول ہوا تو دعا بھی قبول ہوں گی. بہت اچھا سوال کیا آپ. طریقہ یہ کہ حمد ثنا کریں اللہ تعالیٰ کی، درود پڑھیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، عاجزی کا اعتراف کریں، دعا کریں اپنے مطلب کی، پھر اس کے بعد آمین کہہ رہے ہیں، درود پڑھیں اور کلوز کر دیں. مگر دعا کے لیے جو وقت قبولیت کا اس کے بھی اوقات ہیں. سحر کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے، یا پھر ہر نماز کے بعد، اور ختم قرآن کی محفل میں ختم قرآن جہاں ہوتا ہے اس کے بعد. یہ جو مواقع ہے دعا کی قبولیت. اذان جب ہوتی ہے، اذان کے جواب کے ساتھ ہی جب بھی دعا کرنا، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعا راز جاتی ہے. اس وقت ہم جو ٹی ویاں دیکھتے رہتے ہیں، ہم جو ہے غپ شپ کرتے رہتے ہیں. اذان کا جواب دینے والے کے لیے شفاعت ہے، گناہوں کی جنت میں داخلہ ہے. اذان کا جواب دینا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا. جی بے شک مولانا، آپ نے بہت اچھے انداز میں مولانا نے بہت ہی. یہ آخری سوال میرا خود کا بھی تھا، میں بھی یہ چاہتا تھا کہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. جس طرح سے دعاؤں کا طریقہ اور سلیقہ مولانا نے بتایا ہے کہ آپ کو کیسے دعا کرنی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اور اپنے آپ کو پوری عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں. انشاءاللہ آپ کوئی بھی دعا کریں، یہ جو آخر میں مولانا نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے. ناظرین، اس پروگرام کے آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے سارے مسائل ہوں، ساری دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں اللہ کے دربار میں. اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام کے تعاون کیا ہے نورا منٹ نے،
اور اس کے ساتھ ہم اپنے مہمان مصطفیٰ شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے آج وقت نکالا ہمارے لیے. جو لوگ یہ سوالات نہیں سن پائے ہیں, پروگرام نہیں دیکھ پائے ہیں, ہمارا کل یہ پروگرام 5 تا 6 بجے شام اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیں. آپ کے دعائیں اور آپ کے جو سوالات تھے وہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں. تو پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. ناظرین, ہم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آپ کی خدمت میں ETV اردو. ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے، ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہوئے. ابھی ہے صبر مجھ میں، واہ، جتنا جی چاہے ستا لے تو، پھر اس کے بعد تجھ کو ہی پریشانی میں رہنا. میں نے کتاب کھول دی ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، ایک روز عشق کی، سارے ورق اڑا کے مگر لے گئی ہوا. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رہتا ہے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے پربھنی مہاراشٹر میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. آداب، میں ہوں خورشید ربانی. استقبال کرتا ہوں آپ سبھی کا دورہ خواب میں. آج ہم بات کریں گے پردیش سرکار کی. راجستھان میں نئی سرکار آ گئی ہے، وسندھرا راجے جو ہے مکھیہ منتری بن گئی ہیں. ایسے میں راجستھان کے لوگوں کو کیا ان سے امیدیں ہیں؟ اتنا بڑا بہومت ملا ہے، خاص طور سے اقلیتی طبقہ جو ہے وہ کیا کچھ سوچتا ہے؟ کہیں اس کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ اور کیا اس سرکار میں مسلمانوں کے ادھورے خواب کچھ پورے ہو پائیں گے؟ اسی پر بات کریں گے. اور کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف ہم کرا دیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نظام صاحب، آپ کانگریسی نیتا ہیں اور مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین رہ چکے ہیں. استقبال ہے آپ کا. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں نارائن باریٹ جی، آپ راجنیتک وشلیشک ہیں، ساتھ ہی وریشٹ پترکار بھی ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے. اور ان کے علاوہ ہیں عبد الصغیر صاحب، آپ پورو ودھایک ہیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. نارائن باریٹ جی، سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آئیں گے. کیا لگتا ہے اتنا بڑا بہومت ملا ہے، سرکار کے سامنے کیا کیا چنوتی آپ مان رہے ہیں؟ نئی حکومت کے سامنے جو میں سب سے پہلے ایک چیلنج دیکھتا ہوں وہ سیاسی محاذ پہ ہوگا، چونکہ ابھی انتخابات ہونے ہیں پارلیمنٹ کے، ایوان جہری کے. ان کو وہی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو انہوں نے اسمبلی انتخابات میں کی ہے. اور
اس بار اقلیت نے بہت زیادہ پولنگ کی ہے، تو آگے جا کر کے جو اقتصادی اور سماجی محاذ پہ بھی ان کو بہت ایک بیلنس بنانا